الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome to Gauhar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. میں ہوں فیصل شہزاد خان. گوہر اسلامیات بک 4 کی اس ویڈیو لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید. جی پیارے بچوں، امید ہے سب خوشی سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح خوش و خرم رکھے، آمین. ہمارے باب دوم کا عنوان ہے ایمانیات و عبادات. اس کا دوسرا حصہ عبادات. آج اس کا دوسرا سبق یعنی حقوق اللہ پڑھیں گے. پیارے بچوں، اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ حقوق اللہ کی اہمیت سے واقف ہو سکیں، ساتھ ہی ساتھ دعا کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں بھی اچھے سے جان سکیں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے عادی بن سکیں گے، ساتھ ہی ساتھ دعا کی فضیلت کو جانتے ہوئے اپنی عملی زندگی میں دعا مانگنے کی عادت کو اپنا سکیں گے، ہر تکلیف، ہر مصیبت میں صبر و استقامت اور توکل کا مظاہرہ کر سکیں گے. پہلے تو یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق سے کیا مراد ہے؟ جی ہاں، آپ کو تو بہت اچھے سے معلوم ہے. حقوق دو قسم کے ہیں، یعنی اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا، یہ حقوق اللہ میں شامل ہے. عبادات کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے عبادات کا انجام دینا، یہ حقوق اللہ ہیں. آج کے سبق کو پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ حقوق اللہ کیا ہیں اور ہمیں کس طریقے سے حقوق اللہ کی ادائیگی کرنی ہے. جی پیارے بچوں، کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، وہی سب کا خالق ہے. ہم سب اس کی مخلوق ہیں. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہی سب کا مالک ہے. کوئی بھی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں. ہم سب اس کے محتاج ہیں. وہ رب العالمین ہے. وہ رب العالمین یعنی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. وہی سب کا رازق ہے. وہی اکیلا معبود ہے. اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 163. پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے. سورۃ الطلاق آیت نمبر 3. حقوق اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق. اللہ تعالیٰ کے انسانوں پر بہت زیادہ حقوق ہیں، جن میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جائے، اسے ایک مانا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اسی سے مدد مانگی جائے. اسی لیے ہر نماز میں بار بار پڑھا جاتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ترجمہ: اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 4. پیارے بچوں، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے پیچھے ایک سواری پر سوار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا: اے معاذ، کیا تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا:
اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اسے عذاب نہ دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2856۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہمیں بہترین صورت میں پیدا کیا، صحت و تندرستی دی، دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، بولنے کے لیے زبان، سونگھنے کے لیے ناک، سننے کے لیے کان، چلنے پھرنے کے لیے پاؤں دیے، کھانے کے لیے طرح طرح کے پھل، اناج اور سبزیاں عطا فرمائیں، رہنے کے لیے گھر دیا، پیار کرنے کے لیے ماں باپ، بہن بھائی اور رشتہ دار دیے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حق ہے کہ اس کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو اور زیادہ نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کسی نقصان، تکلیف یا دکھ درد کو شکوہ شکایت کے بجائے خاموشی سے برداشت کرنا صبر کہلاتا ہے۔ اور پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ استقامت، کسی کام پر مضبوطی سے قائم رہنا استقامت کہلاتا ہے۔ توکل، اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد و بھروسہ کرنے کو توکل کہتے ہیں۔ حالات جیسے بھی ہوں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ کبھی کوئی مصیبت اور پریشانی آ جائے تو صبر و استقامت سے کام لیا جائے۔ صبر اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ زندگی اور موت، خوشی اور غمی، نفع و نقصان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اسی پر توکل کریں، اپنی تمام تر امیدیں اسی سے وابستہ رکھیں، ہر مشکل اور تنگی میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکاریں اور اسی سے مدد طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نفع و نقصان کا مالک نہ سمجھیں۔ پیارے بچوں، مزید جانیے، دعا کے لفظی معنی پکارنا، التجا کرنا اور مانگنا کے ہیں۔ دعا سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی درخواست پیش کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حق ہے کہ اپنی ضرورت و حاجت کے لیے اسی سے دعا مانگی جائے۔ دعا انسانی فطرت کا تقاضا ہے اور دعا کو صرف اللہ تعالیٰ ہی پورا کر سکتا ہے۔ دعا کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ دعا کو مومن کا ہتھیار کہا گیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم اکثر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں اور اسی سے مدد مانگیں، اس کی نافرمانی سے بچیں، سب سے بڑھ کر اس سے محبت کریں، اس کے سوا کسی سے نہ ڈریں، صرف اسی سے ڈریں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ پیارے بچوں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول ضرور کروں گا۔ سورۃ المؤمن آیت نمبر 60۔ جی پیارے بچوں، آج کے سبق میں ہم نے کیا سیکھا؟ جی ہاں، آج کے سبق میں ہم نے سیکھا کہ اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین اور اعتماد کرنا، اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین کرنا، ایمان لانا، اس کو واحد اور یکتا ماننا، صرف اسی کی عبادت کرنا، صرف اسی کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو حاجت کے لیے، دعا کے لیے پھیلانا، یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں شامل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق کو اچھے سے ادا کریں۔ دعا اللہ کی جانب اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر مانگیں، یقیناً اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرماتا ہے، مجھ سے دعا مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو جو چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگی جائے گی، انشاءاللہ اس کا
وہ چیز انشاءاللہ وہ چیز ہمیں ضرور ملے گی. اور ایک اور بات بتا دوں, اگر دعا مانگنے پر ہمیں وہ چیز نہیں ملتی یا فوری طور پر نہیں ملتی تو یقیناً اس دعا کے بدلے میں بہت ساری نیکیاں اور ثواب ہمارے لیے آخرت میں اکٹھا ہو رہا ہے. پیارے بچوں, آئیے اب اس سبق کے مشکل الفاظ اور اصطلاحات کے معنی پڑھتے ہیں. خالق یعنی پیدا کرنے والا, اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام. تنہا یعنی اکیلا ایک. قدرت یعنی طاقت, اختیار. رازق روزی دینے والا, اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام. معبود جس کی عبادت کی جائے. اناج غلہ, کھانے کی اشیاء. مخلوق پیدا کیا گیا, انسان, جانور وغیرہ. انسانی فطرت, انسانی مزاج. بے شمار, بہت زیادہ. محتاج, ضرورت مند. رب العالمین, سارے جہانوں کو روزی دینے والا. جی میرے بچوں کو آج کا سبق کیسا لگا؟ یقیناً بہت پسند آیا ہوگا, آپ نے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا. آپ لوگوں نے اس سبق کو پڑھنے اور سننے کے بعد نہ صرف اس کو یاد کرنا ہے بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کا ذکر بھی کرنا ہے. ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کی ایک آیت اور ایک مستند حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تلاش کرنی ہے اور اپنے ہم جماعت بچوں کے درمیان بیٹھ کر اس کے مفاہیم کی وضاحت کرنی ہے. مفہوم کی جمع مفاہیم ہوتا ہے, یعنی قرآن کی آیت کا کیا مطلب ہے, مفہوم کیا تھا اس کا, اور حدیث کا مطلب و مفہوم کیا تھا. اس سلسلے میں آپ اپنے اساتذہ کرام اور والدین سے رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں. آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی چند نعمتوں کی ایک فہرست تیار کرنی ہے اور جائزہ لینا ہے کہ کیا ان نعمتوں کے ملنے پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اور کیا مصیبتوں کے آنے پر ہم صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے. جی پیارے بچوں, انشاءاللہ اگلے ویڈیو لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور دعائیں خوب خوب کیجیے گا, والدین کے لیے, اساتذہ کرام کے لیے اور اپنے لیے. میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.